جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اپنے جو ہیں تمام مخارج حروف مکمل کر لیے ہیں، آئیے ہم ان کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ان میں سے سب کے نام اور مخارج کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہیں حروف حلقیہ، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اور حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں، جو ہے اقصی حلق، وسطی حلق اور ادنی حلق، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا جا چکا ہے۔ مخرج نمبر 1 سے ادا ہوتا ہے حمزہ ہا، جو اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 2 عین ہا، یہ وسطی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ اور مخرج نمبر 3 غین اور خا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے مخرج نمبر 1، 2 اور 3 جو ہیں وہ حروف حلقیہ میں سے ہیں۔ آگے آئیے مخرج نمبر 4 اور 5، ان کو حروف لہاتیہ بھی بولتے ہیں، قاف اور کیف۔ آگے نمبر 3 حروف شجریہ، مخرج نمبر 6 جیم، شین اور یا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حروف حافیہ، یہ غاد، مہری نمبر 7۔ مہری نمبر 8 سے ادا ہوتا ہے۔ حروف طرفیہ میں سے ہیں یہ لام، نون اور را۔ لام جو ہے وہ مہری نمبر 8 ہے، نون جو ہے وہ مہری نمبر 9 ہے، اور را جو ہے وہ مخرج نمبر 10 ہے۔ آگے حروف نطعیہ، یہ مہری نمبر 11 ہے، قا، دال اور تا۔ حروف لثویہ، مخرج نمبر 12 ذا، ذال اور فا، وا، ذال اور فا۔ حروف صفیریہ، مخرج نمبر 13 صاد، زا اور سین۔ حروف شفویہ، مہری نمبر 14 فا، مہری نمبر 15 واو اور با اور میم۔ حروف غنہ، یہ جو ہے مہری نمبر 16 ہے، نون، میم۔ حروف مدہ، مخرج نمبر 17 الف، واو اور یا۔ مہری نمبر 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17 جو ہیں وہ گنتی کی شکل میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں کہ وہ کتنے اور کون کو، یہ آپ کی دہرائی کے لیے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور کتنے حصے تھے۔ اصول مہارج 5 ہیں، یعنی 5 ایسے حصے ہیں جہاں سے یہ مہارج ادا ہوتے ہیں۔ وہ ہیں سب سے پہلا الحلق، یعنی گلا، دا تھروٹ، ٹھیک ہے۔ آگے نمبر 2 اللسان، یعنی زبان، دا ٹنگ۔ نمبر 3 الشفتان، یعنی دونوں ہونٹ، دا 2 لپس۔ نمبر 4 الجوف، جوف دہن، دا ایمپٹی اسپیس ان دا ماؤتھ۔ نمبر 5 الخیشوم، ناک کا بانسا، دا نوز، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ حلق یعنی گلا، اس کے کتنے حصے ہیں، ان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ اپنے یاد رکھنا ہے۔ زبان، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور ان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ دانتوں کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا۔ چونکہ دانتوں اور زبان کا تعلق گہرا ہے، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3 الشفتان، یعنی ہونٹ، اور ہونٹوں سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہیں یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ الجوف، جوف دہن، دا ایمپٹی اسپیس ان دا ماؤتھ، یہاں سے جو ہے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ الخیشوم، ناک کا بانسا، دا نوز، یہاں یہ جو ہے آج کے سبق میں ہم نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اصول مہارج بھی آپ کو پتہ چل گئے کتنے اور کون کون سے ہیں، اور حروف کے بارے میں بھی پتہ چل گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ حروف حلقیہ جو ہیں ان میں کتنے مہارج ہیں، اور حروف شجریہ اس طرح جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، یہ حروف حلقیہ ہیں، وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 2 حروف لہاتیہ پڑھے تھے، وہ حروف جو قوے سے متصل زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہیں۔
قاف اور کیف. یہ آپ کو پتہ چلا کہ ساتھ حصے سے کون سا ادا ہوتا ہے نرم سے، وہ بھی آپ کو بتایا جا چکا تھا. حروف شجریہ جو ہیں وہ جیم، شین اور یا ہیں، وہ حروف جو وسط زبان اور مقابل کے تعلق سے ادا ہوں. ٹھیک ہے. غاد حروف حافیہ ہے. یہ حرف حافیہ وہ حرف جو زبان کے بغلی کنارے سے ادا ہوتا ہے. لام، نون، را. حروف طرفیہ وہ حروف جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتے ہیں. طا، دال، تا. حروف نطعیہ وہ حروف جو تالو کے اگلے حصے سے نکلتے ہیں. نطع اگلے حصے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وا، ذال، ثا. حروف لثویہ جو دانتوں کے سروں سے ادا ہوتے ہیں. لثہ یعنی مسوروں کو بولتے ہیں. صاد، زا، سین. حروف اصلیہ بھی بولتے ہیں ان کو. اور حروف صفیریہ وہ حروف جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. الاسئلۃ یعنی زبان کی نوک. فا، واو، با اور میم. حروف شفویہ جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. ان میں حروف بری بھی ہیں اور بحری. حروف بحری جو تر حصے سے ادا ہوتے ہیں، حروف بری جو خشک حصے سے ادا ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. الف، واو، یا. حروف مدہ ہیں یہ 3 اور یہ جوف دہن سے ادا ہوتے ہیں. میم اور نون یہ حروف غنہ ہیں، ناک کے بند سے ادا ہوتے ہیں. تو اس کی ڈیٹیل جو ہے